کفار مکہ نے نبی اکرم اور اسلام کی ہر محاذ پر مخالفت کی۔ اسی مخالفت کے سلسلے میں قریش مکہ کا ایک وفد ایک یہودی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ نبی اکرم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جواب میں اس یہودی عالم نے نبی اکرم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ نے نبی اکرم کو اس کا جواب قرآن میں سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ کا دور تھا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فلسطین کے علاقے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شامل تھا اور یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہاں تبلیغ شروع کی تو یہاں کے لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے غضبناک ہو کر یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو یہودی بچ گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے بھاگ گئے۔ اس طرح سے صرف عیسائی جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، صرف وہی لوگ فلسطین میں رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ اس کی دور حکومت میں عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے چند پیروکاروں کو ایک دن اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی حضرت عیسیٰ کے دین کو ترک کر دو، بصورت دیگر تمہارے سر تنت جدا کر دیے جائیں گے۔ یہی نوجوان دراصل اصحاب کہف ہیں، جن کے حالات کی تفصیلات قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی جان کی دھمکی یقیناً ان نوجوانوں کے لیے بہت پریشان کن تھی، اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت بھی ان کے لیے ناممکن تھی۔ ان حالات میں وہ عیسائیت کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ان کے پاس سوائے ہجرت کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تبھی ان لوگوں نے اس شہر سے فرار کا منصوبہ بنایا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں دشمنوں سے چھپتے ہوئے وہ اللہ کے آسرے پر شہر سے رخصت ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ چلتے چلتے پہاڑوں تک پہنچے اور آخر ایک غار میں پناہ لی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، حتیٰ کہ انہیں سوتے ہوئے 300 سال بیت گئے۔ دوسری طرف ان نوجوانوں کے شہر سے فرار کی خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے ان کی گرفتاری کے لیے چاروں طرف سپاہی بھیج دیے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ یہ نوجوان اس غار میں موجود ہیں۔ بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ انہیں اسی غار میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، لہذا اس نے حکم دیا کہ غار کے دہانے پر ایک سنگین دیوار تعمیر کر دی جائے۔ بادشاہ نے اس تعمیر کا کام جس شخص کے حوالے کیا وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کے تمام حالات و واقعات ایک پتھر کی تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر اسی دیوار کی بنیاد میں وہ صندوق رکھ دیا، اور ایسی ہی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور آخر 300 سال بیت گئے۔
دقیانوس بادشاہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد کتنے ہی بادشاہ آئے اور چلے گئے، حتیٰ کہ سن 380 میں رومن امپائر بھی عیسائیت پر ایمان لے آئی۔ 446 عیسوی میں بیدروس نامی ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی۔ یہ ایک ایماندار عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں دین میں فرقہ بندی جاری تھی اور ایک وقت ایسا آیا کہ فرقہ بندی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ دینی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی اور ایمان کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ آخرت اور دوبارہ زندگی پر لوگوں کا ایمان ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بیدروس عیسائیت پر دل و جان سے ایمان رکھتا تھا۔ اسے قوم کی دین سے دوری پر بہت افسوس تھا۔ وہ اس فکر میں گھلتا رہتا تھا کہ کس طرح قوم کو دین کی طرف راغب کرے۔ ایسے ہی ایک دن وہ ایک کمرے میں تنہائی میں بیٹھا اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ یا مالک، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ لوگ دین پر اس کی روح کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں، کا ایمان تازہ ہو جائے، ان کا ایک خدا پر یقین پختہ ہو جائے اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے پر وہ پھر ایمان لے آئیں۔ جو قبولیت کی ہی گھڑیاں تھیں۔ اس کی دعا مقبول ہوئی اور ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے ایک دن اس غار کے قریب پہنچا۔ اس نے غار کے آگے بنی دیوار کو دیگر لوگوں کی مدد سے گرا دیا، لیکن غار کا ماحول ایسا تھا کہ ان تمام افراد پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کوئی بھی وہاں ٹھہر نہ سکا اور تمام افراد وہاں سے بھاگ گئے۔ اس سارے عمل میں وہ نوجوان بھی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے کا حال چال دریافت کرنے لگے۔ جب یہ افراد نیند سے جاگے تو فطری تقاضے کے تحت انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی۔ ان میں سے ایک نوجوان کو کہا گیا کہ وہ احتیاط سے باہر جائے اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی معلوم کرے کہ دقیانوس بادشاہ اب ان کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جوان غار سے باہر آیا تو باہر کا منظر اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ ہر طرف دین کا دور دورہ تھا اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل پیرا نظر آ رہے تھے۔ حیرت کے اسی عالم میں وہ نوجوان ایک دکان سے کچھ کھانے کا سامان لیتا ہے اور ادائیگی کے لیے دقیانوس بادشاہ کے دور کا 300 سال پرانا سکہ دیتا ہے۔ اتنا قدیم سکہ اب رائج نہ تھا۔ دکاندار کو شک گزرا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے نوجوان کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ خزانے کی معلومات حاصل کریں۔ سپاہیوں نے اس سے تفتیش شروع کر دی کہ بتاؤ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا اور اب وہ خزانہ کہاں ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، بلکہ چند سکے ہیں جو کہ میرے ذاتی ہیں۔ سپاہی بولے، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، تو یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سچ بتانا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ سن کر نوجوان بولا، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا اب کیا حال ہے؟ سپاہی بولے، اس نام کا کوئی بادشاہ اس ملک میں نہیں، بلکہ ارد گرد کے ملکوں میں بھی نہیں۔ سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ اسی نام کا گزر چکا ہے، کہ بے ایمان تھا اور بتوں کا پجاری تھا۔ یہ جواب سن کر وہ نوجوان حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا اور بتایا کہ کل ہی تو ہم لوگ اس کے شر سے جان اور ایمان بچا کر فرار ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ساتھیوں سمیت اس غار میں پناہ لی تھی، اور میرے باقی ساتھی تو اب بھی غار میں ہی موجود ہیں۔ یہ بیان سن کر تصدیق کے لیے غار کی جانب چل پڑے۔ شہر کے دیگر لوگ بھی ان کے ہمراہ ہو گئے۔ جب یہ تمام لوگ غار کے قریب پہنچے تو اندر موجود نوجوان اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس نے آنے میں بہت دیر کر دی، کہیں دقیانوس بادشاہ نے اسے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار کے باہر سے مجمع کی آوازیں انہوں نے سنی تو سمجھے کہ شاید بادشاہ کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ تب وہ اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔
سپاہیوں نے اندر کی تلاشی کے دوران وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس میں موجود تختی پر کندہ تحریر پڑھی تو اس پر ان کے نام تحریر تھے اور لکھا تھا کہ یہ اہل ایمان لوگوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور بادشاہ نے غار کے دہانے پر دیوار بنا کر انہیں سزا دی تھی، جب کبھی یہ دیوار گرے تو لوگ ان کے حال سے واقف ہو سکیں، اس لیے یہ تختی یہاں رکھ دی گئی ہے۔ ایک بہت بڑا معاملہ تھا، لہذا بادشاہ کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ بحدروس اللہ پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے امراء اور عمائدین کے ہمراہ غار تک پہنچا۔ ان نوجوانوں نے اپنے تمام حالات بیان کیے۔ دیکھ کر بحدروس کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے وہ معجزہ دکھایا، لوگوں کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان قائم ہو گیا۔ ان نوجوانوں نے بحدروس کو دعا دی کہ اللہ اس کے ایمان اور حکمرانی میں برکت عطا فرمائے، اور سلام عرض کر کے دوبارہ غار کے اندر چلے گئے اور وہیں سو رہے۔ اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بحدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ غار کے پاس ہی ایک مسجد بھی بنوا دی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا